اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں۔ تجدید ایمان ضروری ہے کیونکہ تجدید ایمان کی مثال اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی چیز پہ اگر ہم زیادہ دن تک صاف صفائی نہیں کریں تو چیز کیا ہوتی؟ گرد آلود ہو جاتی، خراب ہو جاتی، فنا ہو جاتی۔ انگار کی مثال دیتے اولیاء اللہ، انگار کا ڈلہ ہے، اس کے اوپر راکھ جمی رہتی، اگر اس کے اوپر پھونک مارتے رہے تو انگار تازہ رہتی، اگر نہیں مارے وہی چھوڑ دے تو راکھ بنتے 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 کیا ہوتی ہے بجھ جاتی، ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی۔ اگر اس کے اوپر پھونک مارے تو پھر وہ تازہ آگ ہو جاتی، پھر کئی چیزوں کو آگ لگا سکتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان کی مثال دی ہے، اگر ایمان کی اگر تجدید نہیں کریں گے تو آہستہ 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 قلب سے ایمان نکل جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا ہم، کیونکہ پہلے تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان لانا کیسے۔ ایمان لانے کی چیز ہے، ایمان لانا ہے، ہر ایک کو لانا ہے، مسلمان کو بھی لانا ہے ایمان۔ ہم سمجھ رہے ہیں مسلمان ہیں تو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایمان مسلمان کو بھی لانا ہے، ہر انسان کو، ہر پیدا ہونے والے کو ایمان لانا ہے۔ مسلمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، حکم ہے نا ہمارے، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ سب کو ایمان لانا، تو ایمان لانے کی چیز ہے، ایمان عمل کرنے کی چیز ہے۔ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، فرض ہے دو چیزیں فرض ہے، کیا ہے؟ ایک ایمان ہے، دوسرا عمل ہے، عمل صالح ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ہم سمجھ رہے عمل کر کے ایمان ہے سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ لیا تو ایمان والے سمجھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھے تو ایمان والے سمجھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دیے تو ایمان والے سمجھ رہے ہیں، ہم حج کرے تو ایمان والے سمجھ رہے ہیں، ہم نیک اعمال کرے تو ایمان والے سمجھ رہے ہیں۔ ایمان والا الگ ہے، عمل کرنے والا الگ ہے۔ ہر عمل کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا اور ہر ایمان والا عمل نہیں چھوڑتا۔ ایمان والا جو ہے کبھی نماز نہیں چھوڑتا، ایمان والا کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، ایمان والا کبھی زکوٰۃ نہیں چھوڑتا، ایمان والا کبھی حج نہیں چھوڑتا۔ اگر صاحب نصاب ہے تو برابر حج دیتا، صاحب استطاعت ہے تو برابر حج بھی دیتا، صاحب نصاب ہے تو برابر زکوٰۃ بھی دیتا، صاحب استطاعت ہے تو حج کو بھی جاتا ہے ایمان والا۔ لیکن یہ تمام کے تمام چیزیں کر کے ہم ایمان والے ہو کے دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایمان سب کو لانا ہے ہمارا، کیسا لانا ہے ایمان؟ ایمان لانا نہیں معلوم، ایمان کیا ہے وہی نہیں معلوم ہمارے کو۔ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہے تو معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان لانا کیسا، اس کو رکھنا کہاں پر، اس کی حفاظت کیسا کرنا، اس کا چور کون ہے، یہ سب چیزیں معلوم ہے تو خبر کے سوالات کے جواب دے سکتے، نہیں تو وہاں جا کے دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے قلب میں ایمان ہی نہیں ہے، کیسا جواب دیں گے؟ وہ تینوں سوال ایمان کے عمل کے نہیں ہیں۔ آج ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا بالکل ہوگا، اشیاء کے میدان میں ہوگا۔ خبر میں ایمان پوچھا جا رہا ہے، مرتے پہلے ایمان کیا ہے؟ ماں دینوں کا، من ربو کا، من نبیوں کا، اس میں عمل نہیں ہے۔ یہ تینوں سوال ایمان کے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ایمان اور الگ عمل کو الگ الگ بتا رہا ہے۔ قسم کھا کے بولا اللہ تعالیٰ، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی
تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب اللہ تعالیٰ کا امر ہمارا قسم زمانے کی ساری انسانیت خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ تو یہاں دونوں چیزیں لانا ہے، ایمان بھی لانا ہے، عمل صالح بھی کرنا ہے۔ عمل صالح ہر مسلمان کو معلوم کیا ہے عمل، اور ایمان اور عمل میں یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے ایمان اور عمل میں۔ ایمان میں اگر نقص ہے تو بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، عمل میں اگر نقص ہے تو بخشش کے کئی ذریعے ہیں۔ ایمان میں اگر نقص ہے تو دائمی جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر اعمال میں نقص ہے تو عارضی جہنم ہے، کچھ دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ایمان کی وجہ سے بھی واپس جنت میں آ جائیں گے۔ کتنا بڑا فرق ہے ایمان اور عمل میں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے اعمال میں کچھ کمی پیشی ہے، عمل میں اگر ہماری کمی پیشی ہے تو کئی ذریعے ایمان کے، کئی انگن ذریعے، گن نہیں سکتے اتنے ذریعے نہیں۔ متبرک رات ہے، سب سے پہلے شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے۔ ایمان کی حالت میں اگر پالیں گے 3 راتوں کو اگر ہم، تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ رمضان کے روزے ہے۔ رمضان کا چاند دکھ گیا، تمام اگر ہم رمضان کی چاند ہم کو نظر آ گیا، ہم رمضان پا لیے، پورے گناہ بخشے گئے ہمارے۔ قربانی دیے، تمام گناہ بخشے گئے ہمارے۔ نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، رات بھر کے پورے گناہ معاف۔ ظہر پڑھے، فجر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف۔ عصر پڑھے، عصر یعنی درمیانی گناہ معاف ہو جا رہی۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کا یعنی صحابہ کرام سے کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ایک صاف شفاف نہر جا رہی ہے اور اگر اس میں تم 5 وقت اگر پانی نہائے تو کیا تمہارے جسم پر میل کچل رہے گا؟ تو صحابہ فرمائے بالکل نہیں رہے گا۔ تو نماز کی وہی مثال بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پابندی سے، اس کے تمام یعنی اس کے نام اعمال میں گناہ ہی نہیں رہتے۔ اگر عصر پڑھ کے اگر انتقال ہو گیا، عصر اور مغرب کے درمیان کتنے گناہ ہوتے، اتنے گناہوں کا حساب ہوں گا۔ کئی ذرائع ہے بخشش کے، کئی ذرائع ہے بخشش کے۔ ایک نماز کے دوسرے نماز کے درمیان گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک نیکی کرو، ایک گناہ معاف، ایک نیکی کرو، ایک گناہ معاف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا یعنی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذکر لا الہ الا اللہ جو اب ہم کریں، کئی ذرے اور بندے کی توبہ ہے۔ پوری زندگی پر اگر گناہ کرا انہیں، پوری زندگی پر گناہ کرا، مرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے بھی اگر توبہ کر لیا تو پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ اگر ایمان ہے تو توبہ کر لیا مرنے سے پہلے۔ اگر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی، اگر اعمال میں نقص ہے، ایمان میں نہیں، اگر اعمال میں نقص ہے، ایمان والا ہے، توبہ جو گناہ کرا کر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اگر توبہ نہیں کرا انہیں، توبہ تو قبول ہونے کا سوال ہی نہیں، توبہ نہیں کرا کر انہیں حشر کے میدان میں اولیاء اللہ کی سفارش بھی ہے۔ جب ہم اولیاء اللہ کی یہاں پہ خدمت کریں گے، اولیاء اللہ کے جو احکامات پہ عمل کریں گے تو اولیاء اللہ ہماری شفاعت کریں گے، وہاں پر سفارش کریں گے ہماری اولیاء اللہ کی سفارش ہوتی ہے وہاں پہ۔ آپ سفارش کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ہمارے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ہمارے اوپر، آپ شفاعت کریں تو بھی ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ پھر آخری ذریعہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے ہمیں۔ اگر وہ چاہتا ہم پر رحم کام بھی کرے، معاف بھی کر دے سکتا۔ یہ اعمال کی بخشش کے ذریعے اتنے ہیں، اور کئی ذریعے گننے پڑے تو رات بسنے ہوتی، اتنے اعمال کے اتنے ذریعے ہیں، اعمال کے اتنے ذریعے ہیں معافی کے، اعمال میں اگر نقص ہے تو۔ لیکن ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی ہم شرک کو نہیں معاف کرتے، شرک کے علاوہ کتنے گناہ لا لو ہم معاف کر دیتے ہیں۔
حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ لایا بندہ تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ریتی کے تولوں کے برابر بھی اگر گناہ لایا تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اللہ. زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لایا تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ریتی کے تولوں گن سکتے ہم کتنے تھے، ایک مٹھی ریتی نہیں گن سکتے کتنے اس میں کنکرے. ریتی کے تولوں کے برابر سمندر کا جھاگ گن سکتے، کف جو آتا سمندر میں کف جھاگ کی طرح کاؤنٹنگ کر سکتے اس کی. اتنے گناہ لا کے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن شرک کو نہیں معاف کرتا ہوں. شرک کس کو بولتے ہیں؟ دل میں یا تو ایمان ہونا ہے تو شرک رہنا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یا تو ایمان ہونا ہے تو شرک ہونا. ایمان میں نقص ہے تو شرک ہے، اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب ایمان ہی سے نہیں معلوم تو اس میں نقص ہے نہیں، کیسا نکلیں گے ہم؟ تو ہم کو ایمان اور عمل دو بھی کرنا ہے. ہم صرف عمل میں لگے ہوئے. ایمان کس کو بولتے ہیں؟ لیکن دین میں دو چیزیں فرض ہے، ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے. دونوں فرض ہیں ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا ہوں. شرک کیسا واضح ہوتا قلب میں؟ شرک کیسا آتا قلب میں؟ دنیا کی محبت سے آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی آپ اپنی امت کا جیسو یعنی شرک کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ دنیا دار ہو جائیں گے. دنیا دار جب ہو جاتا ہے انسان تو ہر گناہ کرتا ہوں، شرک کرتا، کفر کرتا، ہر چیز کرتا. دنیا کی محبت دل میں ہے. وہ دنیا کی محبت نکالنے کے لیے اللہ ہم کو ذکر لگا کے دے یہاں پہ لا الہ الا اللہ. کوئی حاجت روا نہیں. دنیا کی محبت کیوں آتی ہم کو؟ محبت کب کیوں کس سے بھی کیوں آتی؟ کوئی چیز ہماری حاجت پوری بھی نہ نظر آئی تو ہم اسے محبت کرتے ہیں. دیکھو ہماری انسان کی فطرت ہے، جو چیز سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے ہم اسے محبت کرتے ہیں. پیسے سے ہماری محبت پوری ہوتی ہے، ہم پیسے سے محبت کرتے ہیں. ہر انسان پیسے سے محبت کرتا. پیسے سے ہماری نہیں، پیسہ ہمارا حاجت روا بنے ہوا ہے. یہ شرک ہے ہمارے اندر. پیسہ حاجت روا نہیں ہے. یہ شرک خفی میں ملوث ہے ہم لوگ. شرک خفی ہے. یہ شرک جلی تو ہم نہیں کر رہے ہیں، کھلم کھلا شرک تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن شرک خفی ہے وہ قلب سے واضح ہوتا، قلب میں ہوتا. وہ نہ ہم کو قلب کا پتہ معلوم، نہ ہم ایمان کا رہتا، قلب میں رہتا. ایمان قلب میں رہتا تو قلب کس کو بولتے وہ بھی نہ معلوم ہمارے کو. قلب کہاں رہتا؟ قلب بولتا ہم تو ہمارا یہ قلب ہے ہمارا، یہ حیوانی قلب ہے. یہ ہمارا حیوانی قلب مطلب حیوان کو بھی ہے، جانور کو بھی نہیں ہے، کتے بلی ہم سب کو ہے یہ قلب. ہم سے ہمارا یہ قلب، یہ گوشت کا لوگ یہ قلب نہیں ہے. قلب ایک اور ایک قلب ہے، ورائے جسم ہے، وہ جسم سے اعلیٰ ہے. اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم. اگر اس کا اندازہ لگانا ہے خالی تو مومن کا قلب میں اللہ کا عرش سما جاتا، تو اب قلب کتنا بڑا ہوگا. دیکھو وہ قلب میں دنیا کی محبت نہیں آنا ہے. قلب کس کو بولتے ہیں؟ آماج گائے علم، جہاں اللہ تعالیٰ کا علم اترتا ہے اس کو قلب بولتے ہیں. اللہ کا علم جہاں اترتا ہے وہاں پہ ہم کو تصفیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا ہمارے اندر. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی چیز ہم سلیکٹ کرنا ہو. وہ اگر تصفیہ قلب ہو گیا ہمارا تو کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ہم تصفیہ قلب میں نہیں ہیں کیونکہ ہم کو سمجھ میں، ہم دیکھے نہیں مخلوق میں جو حاجت روائی پن دکھ رہا، ہم اسی کے اوپر بھاگ رہے ہیں، اسی کو سمجھ رہے ہیں یہی حاجت روا ہے. بول رہے نہیں زبان سے لیکن سمجھ رہے ہیں قلب میں یقین یہی ہے کہ میری حاجت مخلوق سے پوری ہو رہی. مخلوق حال بیان کر رہی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، 4 کتابیں آئی آسمانی، انگن صحیفے آئے کہ لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے. کوئی حاجت روا نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے میرے نہیں. پھر بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا. لیکن مخلوق کی طرف سے نہ نبی آئے، نہ صحیفے آئے، نہ کتابیں آئی، لیکن مخلوق حال بیان کری، بزبان حال بیان کری کہ میرے بغیر تیرا کیسا، پیسہ نہیں تو کیسا، گھر نہیں تو کیسا، جائیداد نہیں تو کیسا، کل کا کیسا ہوں گا فکر ہے نہیں ہمارا. کل کا کیسا ہوں گا فکر کون سی ہوتی ہے؟ کل ہمارا کیا ہے؟ ہم کل سمجھ رہے ہیں کہ ہم آنے والا کل. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 23 تاریخ ہے. کل کا 24 تاریخ ہم آنے والا کل سمجھ رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہماری. یہ ہمارا آنے والا کل نہیں، ہمارا آنے والا کل کیا ہے؟ خبر ہے. 3 عالم ہے، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر. اب ہم عالم شہادت میں، آج ہمارا عالم شہادت ہے، کل ہمارا عالم برزخ رہیں گا، پرسوں ہمارا عالم امر رہیں گا، حشر میں اٹھائے جائیں گے. یہ تینوں عوالم کی مخلوق کو دیکھنا ہے. دیکھ کے تمام مخلوق کی حاجت روی بن کا
انکار کر کے اللہ کو حاجت روا ہے نہیں اللہ ہی حاجت روا ثابت کرنا تو ہمارا ایمان قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ. تو ایمان اور عمل کا یہ فرق ہے. ایمان میں اگر نقص ہے تو بخشش کے کئی یعنی کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر اعمال میں اگر نقص ہے تو بخشش کے کئی ذریعے. یہ ایمان اور عمل کا فرق ہے. اب ہے بات کہ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں دین اکثر ہم سمجھ رہے تھے کہ دین کیا ہے. ہم گزشتہ 2-3 ہفتے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین کامل دین ہے کیا آخر. اب تک ہم دین بولتے دین اسلام نہیں سمجھ رہے تھے. لیکن ہم تفصیل سے سمجھے کہ دین اسلام اگر ہم لیں گے تو اسلام کے ارکان 5 ہیں. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر بقیہ عمل کہاں گئے؟ پھر سنت رسول ہے، سیرت النبی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ایسے کئی چیزیں ہیں. وہ بھی دین میں نہیں ہے کیا؟ پھر دین اصل میں ہم دیکھیں کہ اللہ کا منشا ہے. دین کے معنی جزا اور بدلے کے ہم قرآن مجید میں پڑھ لیے. لیکن دین دراصل ہے کیا؟ جزا اور بدلہ کس پہ دے رہا اللہ تعالیٰ؟ جزا اور بدلہ حکم پہ دے رہا اللہ تعالیٰ. کیا حکم ہے اللہ کا؟ کون بتانا حکم؟ اللہ ہی بتانا. جس کا حکم ہے وہ نہیں بتانا. تو اللہ سے ہم حکم معلوم کرنا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ حکم کے پیچھے ایک منشا رہتا. ایک منشے کے تحت حکم دیتے کوئی بھی نہیں. ایک منشا ہے بھائی، یہ منشے کے تحت حکم دیتے. ہم کوئی بھی اپنے کام والوں کو کام کا حکم دیے بھائی یہ کام کرو. ہم گڑھے کھود رہے ہیں، ہم زمین اچھی خاصی زمین پہ گڑھے کھود رہے ہیں. کیوں کھود رہے ہیں بولتے؟ دل بول رہا ہو کہ کھود رہے ہیں بولتے نہیں. ایک منشا رہتا، بیسمنٹ ڈالنا ہے، کالم ڈالنا ہے، بیسمنٹ بنیاد بنانا ہے. ایک منشا ہے ہمارا. ہم لیبر کو لاگے گڑھا کھود بولے، ہم اس کا کام کیا ہے؟ کھود دینا گڑھا. اپن حکم دیا اس کو، پیسے دے رہا اس کو حکم دیا کھود بول تو کھود دینا. تو بعض والوں کو پوچھتا ہوں نہیں جا کے بھائی یہ گڑھا کیوں کھدا رہے ہیں بول کے نہیں پوچھتا نہیں. اس کو اگر گڑھے کھودنے کی وجہ کیا ہے؟ سم بنا رہے ہیں یا بیسمنٹ ڈال رہے ہیں یا پھر کالم ڈال رہے ہیں. کیا ڈال رہے ہیں؟ جو آرڈر دیا اس کو، جو حکم دیا اسے معلوم کرنا ہے گڑھا کیوں کھدا رہے ہیں. تو نہیں بولتا. تو اللہ کا منشا ہے دین اللہ کا منشا ہے. تو کس سے معلوم کرنا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے معلوم کرنا. یا تو اللہ سے معلوم کرنا یا پھر اللہ اپنے رسول کو بھیجا مجھ سے معلوم کرنا. تو ہم کو معلوم ہوتا اللہ کا منشا کیا ہے. تو ہم دیکھیں ہم گزشتہ پروگرام میں ہمارے کے اللہ کا منشا کیا ہے. حدیث جبریل سے جو ابھی مولا سنا ہے ہمارے سامنے کے حدیث جبریل سے ہم کو معلوم ہے کہ اسلام، ایمان اور احسان اللہ کا منشا ہے. کامل دین ہے یہ. دین دراصل کیا ہے؟ منشا حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا. کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. یہاں تک ہم سمجھے تھے. اب اس میں دیکھیں گے اسلام میں ارکان ہے، ایمان میں شرطیں ہے، احسان میں نصف ہے. یہ کیسا ہم دیکھیں؟ ہم سوال دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نہیں اسلام کیا ہے یا رسول اللہ. جب سوال ہوا جبریل علیہ السلام آپ سے سوال کیا تو آپ فرمائیں کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزے رکھ، حج ادا کر. یہ ارکان اسلام بتایا. تو ارکان اسلام کیوں بول رہے ہیں اس کو ارکان اسلام؟ ارکان اسلام کو ارکان اسلام کیوں بول رہی؟ پھر ایمان میں شرطیں بول رہے ہیں. ہم ایمان میں شرطیں بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیے کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرو اور دل سے تصدیق کرو. تو یہاں پہ شرط ہو گئی. دو بھی کمپلسری ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، تو ایمان مکمل ہوتا. پھر احسان میں تو نصف ہے. نصف کیوں بولے؟ ان تعبد اللہ. آپ جواب کیا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مل احسان یا رسول اللہ. تو آپ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. یا پھر ایسی نہیں کر سکتا اگر تجھ میں صلاحیت نہیں ہے تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو دو میں سے کوئی ایک کرنا ہے، آدھا آدھا، یا یہ کرو یا یہ کرو. دو میں سے نصف ہے یہاں پہ، دو یہاں پہ، یا یہ کرو یا یہ کرو. تو ارکان اسلام کو ارکان اسلام کیوں بول رہے ہیں یہاں پہ؟ یعنی ارکان اسلام کو ارکان اسلام اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کمی بیشی بھی ہوئی تو مقصد پورا ہو جاتا. ارکان اسلام کو ارکان اسلام کیوں بولتے؟ کیونکہ ارکان اسلام اس لیے بولتے کہ اس میں کمی پیشی بھی ہوئی تو مقصد پورا ہوتا. مثال کے طور پر کلمہ، نماز، روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. ہر مسلمان. زکوٰۃ اور حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. جو صاحب استطاعت ہے اس کو حج فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. ہر مسلمان پہ. صاحب انسان بھی نہیں تو زکوٰۃ کا بارے میں سے پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. لیکن یہ تین چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، ہر ایک سے پوچھا دیں گے اس کے تعلق سے. تو یہ ارکان اسلام کیوں؟ کسی کا مقصد تین پہ پورا ہو جا رہا ہے. یہاں پہ کوئی اگر تین عمل بھی کرے، کلمہ، نماز، روزہ بھی اگر ادا کر لیے ارکان اسلام میں، اب ان کے پاس استعداد نہیں ہے اور نصاب نہیں ہے زکوٰۃ کا،
تو ان سے دونوں سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، کیوں نہیں کرا، کیوں زکوٰۃ نہیں دیا، کیوں حج نہیں کرا، لیکن 3 سوال تو ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں اگر ہمارے پاس نصاب ہے زکوٰۃ کے، ہم یعنی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے ہم، لیکن زکوٰۃ نہیں دی تو ہمارے لیے سوال ہوگا وہاں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیا۔ جب ہم ہو گئے تو جب پوچھا جائے گا، موت سے پہلے کا ہمارے پاس اگر یعنی صاحب نصاب ہو گئے ہم تو ہم سے زکوٰۃ کا سوال پوچھا جائے گا، نہیں تو ورنہ نہیں ہوا تو نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر استعداد ہے حج کو جانے کی، نہیں گئے حج ہم تو ہمارا سوال ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ کیا چیز معلوم ہو رہی ہے ہمارے کو، ارکان اسلام میں کیا ہوتا، کمی بیشی بھی ہوتا، مقصد پورا ہوتا، کسی کے اوپر 3 فرض ہے، کسی کو 4 فرض ہے، کسی کے اوپر 5 فرض ہے، کمی بیشی ہو رہی ہے، اس وجہ اس کو ارکان اسلام کہا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اگر جب ایمان میں آئیں گے، نظر ڈالیں گے ایمان میں، تو کیا فرمایا یہاں پہ، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے، یعنی ضروری ہے ایمان۔ زبان سے کیا اقرار کرنا، دل میں کیا تصدیق ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان سے اقرار جب کر رہی، اس کا یقین دل میں رہنا، ہمارے یقین دل میں رہنا، اس کے لیے لا الہ الا اللہ سمجھنا پڑتا۔ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ بھی سمجھیں گے، اور یہ ہمارے پورے تعلیمات لا الہ الا اللہ سے ریلیٹڈ ہے، پورے ہم کو سمجھنا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی پہلے، یہ تمام کے تمام یعنی اصول دین سے ہمارا۔ تو پھر جب ایمان کی شرطیں ہے، جب ایمان کی شرطیں ہے اور کلمہ طیبہ میں ارکان اسلام میں جو 5 ارکان ہیں، اس میں اصل جو ہے کلمہ طیبہ، یہ ایمانی کلمہ ہے، ایک ایمان ہے، اس میں بقایا 4 عمل ہے، بقایا 4 عمل ہے، ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے 4 عمل۔ کلمہ طیبہ کی حفاظت کرتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اگر نماز نہیں پڑھیں گے ایمان قلب سے نکل جاتا۔ ایمان آ گیا ہمارے قلب میں، اب ہم ایمان والے ہو گئے، اللہ کو حاجت روا جان لیے، مخلوق کی الوہیت پر انکار کر دیے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، ایمان آ گیا، یقین ہو گیا۔ اب میرے کو یقین ہو گیا نا، اب میں نماز پڑھے گی کیا فائدہ، یقین تو میں تو ایمان والا ہو گیا، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا ایمان آہستہ 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 نکل جاتا۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو آہستہ آہستہ ایمان نکل جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ ایمان نکل جائے گا، حج نہیں کریں گے تو ایمان نکل جائے گا۔ لیکن یہ 4 چیزیں کر رہے ہیں، ایمان اس نہیں ہے تو اس کی مثال اولیاء اللہ فرماتے ہیں، مثال دے گی کہ گھر میں ایک ہیرا ہے، گھر میں کروڑوں روپے کا ہیرا ہے، گھر میں ہمارے پاس کروڑوں روپے کا ہیرا ہے، اس کی ہم اس کو ایسے رکھ دیتے گھر میں، اس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈس رکھتے، اس کے لیے کوئی بھی انتظامات رکھتے اس کی سیکورٹی کے لیے، یا تو کرنٹ لگا کے رکھتے، یا پھر سیکورٹی گارڈس رکھتے، چوکیدار رکھتے، کچھ بھی اس کی حفاظت کرتے نہیں کرتے اس کی حفاظت کے لیے لگاتے ہم ہر چیز، کیمرے سے لگاتے، کچھ بھی لگاتے، کیوں اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، کیوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے وہ ہیرا، نہیں لگائے تو چوری ہو جاتا، نہیں۔ اب ہیرا ہی نہیں اپنے گھر میں، اب اپن لاکھوں روپے کی سیکورٹی لگا کے بیٹھے، کچھ فائدہ مند ہے اپنے کو، کچھ بھی نہیں ہے فائدہ، الٹا نقصان ہی ہے بھی، کچھ ہے ہی نہ کہ اتنا سیکورٹی لگائے بھائی۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ سب جنے عمل کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں عمل، ایمان ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ دی اللہ تعالیٰ، گھر میں ڈائمنڈ یعنی ہیرا ہی نہیں ہے، سیکورٹی گارڈ لگا کے رکھے ہوئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آج ایسا بہت پٹارا اٹھا کے پڑھنا ہے، فرض ہے، انکار نہیں، انکار کرنے والے کافر نہیں، لیکن اصل کیا ہے، ایمان ہے، اصل ایمان ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھو نماز کا عمل ہمارے کو معلوم، ابھی مولا بتائے نماز کیسا پڑھنا، اس کا پورا عمل معلوم ہے نا۔ ارکان اسلام میں 5 جو ارکان ہیں پورے عمل کرنے کے لیے، نماز کا طریقہ معلوم نا، نماز کس کو بولتے ہیں، نماز بولتے ذہن میں آ جاتا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہے، قاعدہ ہے، سب آ جاتا، سب ذہن ہے نہیں، نماز بولتا ہمارے ذہن میں یہ چیز آ گئی۔ روزہ بولے تو اس کا عمل پورا آ گیا ہمارے ذہن میں، روزہ نہیں بھی تو خالی روزے کا نام بھی لیے تو سحر، افطار، نہیں حلال چیزوں سے رک جانا، سب ہر چیز پورا عمل آ رہا، ایک عمل ہے، سمجھ میں آ رہا۔ زکوٰۃ بولے تو ہمارے ذہن میں آ کر کے 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ دینا ہے بھائی، سال میں ایک بار دینا ہے، رمضان میں دینا بولے ہمارے ذہن، اور ایک آدھا رمضان میں دینا، رمضان میں دینا نہیں ہے، سال گزر جاتا تو دینا ہے زکوٰۃ، اور رمضان میں کیا ہے ثواب زیادہ رہتا ہے بول کے رمضان میں دے لو، لیکن سال گزر گیا تو دینا ہے، 100 روپے پہ 2.5 روپے دینا کہ ہمارے ذہن میں آئے گا، اس کا ایک عمل ہے۔ حج بولے تو ایک عمل ہے، نہیں یہاں سے ٹکٹ لینا، پاسپورٹ ہونا، ٹکٹ لینا، ویزا لگانا، ایک پورا عمل ہے، یہاں سے جانا، پھر وہاں پہ صحیح کرنا،
یعنی طواف کرنا، یعنی مینا میں وقت دینا، عرفات میں وقت دینا، ایک عمل ہے اس کا بھی ہے نا، پورا ایک ذہن میں آتا نا پورے عمل کہ چاروں کا عمل آ رہا، کبھی کلمہ طیبہ کا عمل کیا ہے کبھی ہمارے ذہن میں آ. ارکان اسلام میں 5 ارکان ہیں، 4 کا عمل معلوم ہے، ایک کا اصل ایمان جو ہے اس کے جمع نہیں معلوم ہے، پوری زندگی گزر گئی ہماری، یہ عمر تک آ گئے اپن، کلمے کا عمل ہی نہیں معلوم. کلمے کا عمل جب معلوم ہوگا تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا. کلمے کا عمل آنا، کلمے کا عمل آنا، اس وقت نکلنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہونا، اس کا یعنی کلمہ طیبہ کا عمل ہی نہیں معلوم ہمارے کو کیا ہے کلمہ طیبہ کا عمل. تو انشاءاللہ تم نے وہ بھی معلوم کریں کلمہ طیبہ کا عمل کیا ہے. کلمہ طیبہ کا عمل کیا ہے؟ ہر آن ہونا ہے، ہر سیکنڈ ایمان کی حالت میں رہنا ہے، وہ عمل ہے اس کا. ایک لمحہ بھی ذہنی غفلت میں نہیں آنا. ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ. ایک لمحہ بھی غفلت آئی کی چوری کرتا چور، غفلت چور چوری کب کرتا؟ چور ہم مثال کے طور پہ جیب میں پیسے 1 لاکھ روپے رکھ کے سفر کر رہے ہیں، جیب میں پیسے نہیں، ٹرین میں بیٹھ رہا ہے، ہلتے 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 ٹرین ہلتے وقت میں ذرا جھولے کا سنتا نیند لگ جاتی نہیں، نیند لگتے، نیند جیسا نہیں لگتی، جیسا پھر جھٹکا مارتے ہیں پھر اٹھتے کیا کرتے ہے نہیں ہے پیسے دیکھ دیتے، توجہ ہے ادھر ہے پیسے، پوری توجہ ہماری ادھر ہی رہتی. لیکن چور دیکھتے رہتا، جو چوری کرنے والا ہے جیسا توجہ ہٹتے ہی، جب چوری کرتا ہوں نے دیکھتا، جیسا اس کی توجہ ہٹی وہاں سے، ایک بیگ ہے سمجھے، بیگ رکھ دیا ہم اوپر، اس کے اوپر نظر رکھتے رہتے ہم، ادھر دیکھ پھر دیکھ، تھوڑی دیر اس پر نظر جاتی نہیں ہے. حفاظت پیسہ دیتے توجہ رہتا تھا، توجہ کہاں چوری ہو جاتا کہ بولے توجہ دیکھ کرتے رہتے ادھر ہمیشہ ہوتا تھا. ذرا توجہ ہٹی وہاں سے تو حیبت ہوا کہ ارے میں بہت سے نہیں دیکھا، بیگ اب بھی دیکھیں گے، دیکھ لیں پھر آگے پھر سکول سے بیٹھتے. متوجہ کیسا ہوتا ہے اس کی طرف، کیوں چوری ہو جاتا بول کے. غفلت آ گئی، چور کیا کرتا، غفلت کو دیکھتے چوری کر کے چل جاتا. اسی طرح ایمان کے اوپر بھی نظر رکھنا ہے. ایمان کا چور شیطان ہے، ذرا غفلت آتی چور ایمان نکال لے کے چل جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا، مسکے میں سے بال نکال کے لے جاتا، مسکے میں سے بال نکال کے لے کے جاتا. آج کل عمل ہاتھ میں دے کے ایمان لے کے چلے جا رہا شیطان. کئی وقت ایک کہاوت آتی ہے اپنے پاس چنوں کی، چنے ایک زمانے میں چنے والے آتے تھے، آج کل نہیں آ رہے، وہ سلور لے کے چنے دیتے تھے لوگ، پیسے نہیں لیتے تھے لوگ ایک زمانے میں. آج کے بچوں کو نہیں معلوم ہے، ہمارے زمانے میں تو وہ پورے جمع کرتے تھے. بلباں پوری ہے تو بلبوں کے پیچھے بھی سلور کا رہتا تھا، پورا چپٹے کر کے اس کو جمع کر کے رکھتے تھے. چنے والا آتا بول کے، جمعے کے دن کچھ آتا تھا انہیں چنے والا، تو انہیں پیسے نہیں لیتا تھا، انہیں سلور لیتا تھا، انہیں سلور پیتا تانبا یہ آئٹم کیا کرتا تھا، ایک پھڑے میں ڈالتا تھا، ایک پھڑے میں چنے ڈال کے برابر دیتا تھا انہیں. بیوقوف بنا کے چلے آتا تھا، معلوم ہوا اپنے کو. یعنی ایک پھڑے میں پتل سلور وہ بیچے تو ایک تھیلا چنے آتے، اگر اپن لے کے صحیح جگہ بیچے تو ایک تھیلا چنے آتے. ہم کیا کرتے تھے، اتنے پتل میں اتنے چنے لے کے خوشی خوشی کھا لیتے، گھر کو آتے تھے. کیا کرا انہوں نے، اصل نہیں لے کے نقل ہاتھ میں دے کے چلے گا، سلور لے کے اصل چنے ہاتھ میں دے کے چلے گا، ہم خوش ہے. شیطان کیا کر رہا ہے آج کل، شیطان کیا کر رہا، نمازوں میں لگا دیا، روزوں میں لگا دیا، زکوٰۃ میں لگا دیا، حج میں لگا دیا، بہترین عمل میں لگا، ایسے عمل میں لگا کہ ایمان لے کے چلے گا پتہ بھی نہیں اپنے کو. شیطان ویسا ایمان نکال کے چلے گا، معلوم بھی نہیں ایمان کی وہ قدر ہے. یعنی ایمان ویسا نکال دیتا شیطان. شیطان قسم کھا کے آیا ہوا ہے، ایمان نکال لیتا ہوں شیطان. تو اس کے وہ شیطان کے شر سے بچنا. ایمان کا جو شیطان ہے، اعمال کا جو نہیں. ہم غفلت میں عمل، شیطان ہمارا اعمال سے روکتا، اعمال سے نہیں روکتا شیطان. کیونکہ اعمال میں اگر نقص ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے کے تیار ہے. زندگی بھر اگر انہیں اعمال سے روکا، آخری وقت توبہ کر لیا تو کیا فائدہ. تو انہیں دیکھا پوائنٹ کیا ہے، ایمان نکالو اس کے پاس. زندگی بھر اعمال کراتا ہوں شیطان نماز سے نہیں رکھتا. اکثر ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ شیطان فجر میں ہم نماز نہیں نشار نہیں ہماری تو شیطان پیر دبا رہا تھا، سہلا رہا تھا تلبے. یہ بول دینا شیطان کے اوپر ڈالتے نہیں. شیطان ہے نہیں ہے ہمارے ذہن میں، نہیں بھائی میں اٹھ رہا تھا، میں شیطان سلا دیا میرے. شیطان پیراں دبایا میرے، تلوے دبا رہا تھا، تلووں کو تیل لگا رہا تھا، شیطان سلا دیا. شیطان نہیں، شیطان نہیں سلاتا.
اس کو سمجھنا ہے تو آسانی سے سمجھ سکتے. شیطان اعمال کا چور نہیں ہے. رمضان میں شیطان پابند صلاۃ سے بتا اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا. ہاں بند کر دیتا نا. پھر بھی کئی لوگ ہیں روزہ رہتے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے. جب کون روکتا پھر شیطان تو بند ہے نا. جب نہیں کئی لوگ نہیں پڑھتے وہ کیا خزا کرتے نماز, تھک جاتے, کھا کے جیسو سحری کھا کے مست ہو کے لیٹ جاتے. ولیمہ کھایا تھا سحری کھا کے سو جاتے. جوکس آتے رہتے, سحری کو سحری سمجھ کے کھاؤ, ولیمہ سمجھ کے مت کھاؤ بول کے, تو کھا لے کے سو جاتے. نیند لگ جاتی, نیند لگ جاتی. شیطان جو ہے وہاں کہاں ہے پھر شیطان. شیطان تو پابند صلاۃ سے لینا. پھر وہاں کون سلا ہمارے کو؟ نفس ہے ہمارا. نفس پابند صلاۃ سے نہیں ہوا, وہاں پہ شیطان پابند صلاۃ سے ہوا. ہم شیطان کو نہیں پہچان رہے, نفس کو بھی نہیں پہچان رہے. نفس اعمال سے روکتا. یہ جو ہم نمازیں چھوڑ دے رہے, جو روزے نہیں پڑھ رہے, فجر میں چھوڑتے پڑے رہے, یہ ہمارے نفس کی کوتا ہی ہے. یہ نفس ہے اس کا ذمہ دار, ہم خود ہے. نفس بولتا نفس بھی کوئی الگ شے نہیں ہے, ہم خود ہے. وہ نفس یعنی ہم خود نمازوں سے رک رہا. ہم نفس ہمارا اپنے آپ سے ہم نمازوں سے رک جا رہے ہیں. ہم شیطان نے روکا تھا. شیطان تو نمازیں پڑھاتا بھی اٹھا کے. شیطان نمازیں پڑھاتا اٹھا کے, پڑھا کے کیا کرتا, ایمان نکال کے لے کے چل جاتا. جہاں سلور دے کر چنے لے کے سلور لے کے چلے گا نا, ویسے نماز پڑھا کے کیا کرتا, ایمان نکال کے چل جاتا. کیا نکالتا ہے ایمان؟ نمازیں تو پڑھتا برابر, بات چوک, لیکن اس کا یقین پورا پیسے پہ رہتا. پیسے سے میری حاجت پوری ہوئی, پیسہ نہیں تو پیسہ بولے, یقین دل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا یقین. یہ ہے, یہ ایمان نکال لیا. یہ نہیں تو کیسا, وہ نہیں تو کیسا, یہ نہ گھر نہیں تو کیسا, گاڑی نہیں تو کیسا, اسی میں لگا دیا. پھر نمازیں بھی پڑھا رہا برابر, روزے بھی رکھا رہا, حج بھی کرا رہا, ہر نیک عمل کرا رہا, لیکن ایمان نکال کے چلے وہ نہیں سمجھ میں. تو شیطان ایمان کا چور ہے, نفس اعمال کی چور ہے. تو اب ہم کو چاہیے کہ اب ہم جو دین سمجھ رہے ہیں اس میں یعنی ارکان اسلام سمجھ میں آنا. ہمارا ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ کا عمل کیا ہے, ہمیشہ کلمہ طیبہ کا عمل ہونا ہمارے ساتھ. ایک لمحہ بھی غافل رہی شیطان ایمان نکال کے چلے جاتا, پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا. یہ ایمان کا عمل ہے. اب آئے ایمان, یہ ارکان اسلام ہے. ارکان اسلام میں ہر ایک کا عمل معلوم ہونا. نماز کا عمل ہے, روزے کا عمل ہے, زکوٰۃ کا عمل ہے, حج کا عمل ہے. تو کلمہ طیبہ کا بھی عمل ہے. وہ کیا ہے انشاءاللہ آئیں گا ہمارا انشاءاللہ کلمہ طیبہ کا عمل. اب یہاں پہ جو بیٹھ کے ہم یہ تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, یہ بھی کلمہ طیبہ کا عمل ہے. یہ کلمہ طیبہ کا عمل ہے. یہ بھی اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے مزید. اب ہے یعنی ایمان کی تو شرطیں رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. اور ایک روایت میں ایمان مفصل آتا ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. یہ ایمان ہے. یہ ایمان لانا ہے اتنے چیزوں پر, اللہ پر ایمان لانا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ یعنی ملائکہ پر, کتابوں پر, و رسولہ رسولوں پر. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے. والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ, خیر اور شر اللہ کی جانب سے, اس پر بھی ایمان لانا ہے ہمارے کو. والبعث بعد الموت, اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہمارا یقین ہے اس کے اوپر. خیر اور شر ہم ایمان لائے اس کے اوپر. ہم تو اللہ نہیں ایمان مجمل اگر دیکھیں ہم یہاں آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی و خبیت جميع ہے کام میں ایمان لایا اللہ پر. آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی یعنی اس کے تمام ناموں پر, جیسا کہ وہ اپنے ناموں میں ہے, و صفات ہی جیسا وہ اپنے ناموں میں ہم ایمان لائے, دعویٰ کرنا ہم ایمان لائے. وہ خبیت جميع احکام, اور اس کے تمام احکامات کو ہم نے قبول کیا. اللہ کی تمام صفتوں پر ایمان لائے, جیسا انہوں نے اپنے نہیں اللہ کے تمام ناموں میں ایمان لائے. تو کیسا ایمان لائے, کیا ایمان لائے اللہ کا. اللہ مالک ہے, ایمان لائے ہم. اللہ مالک ہے بولنا ایمان ہے. تصدیق بھی ہونا, وہاں پہ یقین بھی ہونا کہ اللہ میرا مالک ہے. اللہ میرا مالک ہے, اللہ کا صفت ہے یہ, اللہ مالک ہے. 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے. اب 99 ناموں پر کیسا ایمان لائیں گے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی, کیا ایمان لا رہے ہیں. ہمیں ایمان لائے اللہ پر جیسا وہ اپنے ناموں میں ہے. 99 نام ہے اللہ کے, لائے 99 نام ہے ایمان. پورے 99 نام نہیں معلوم ہمارے کو, کیا ایمان لائیں گے اس کے اوپر. کیسا مانا, شرط ہے ایمان کی, شرط ہے ایمان کی. خیر اور شر اللہ کی جانب سے. 13 کون سا مہینہ ہے, سفر کا مہینہ ہے.
سفر کے مہینے میں کیا ہے ہمارا ایمان؟ سفر کے مہینے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم خیر اور شر اللہ ہی کی جانب سے. اکثر لوگوں کے پاس خیر اور شر کے اوپر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. اکثر کیوں؟ اچھا ہوا تو میں کرا، خراب ہوا تو انہیں کرا. خراب ہوا تو اللہ کرا، اچھا ہوا تو میں کرا. میں ایسا کر کے ایسا کر لیا بھائی. برا ہوا تو اللہ کی کیا مصلحت تھی. ایسا نہیں، خیر بھی اللہ کی جانب سے، شر بھی اللہ کی جانب سے. اس پہ ایمان نہیں ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے ہمارے اوپر. خیر اور شر اللہ کی جانب سے. کیسا اللہ کی جانب سے ہم ایمان لائے اس کے اوپر؟ دیکھو ہم کتنا آج پریشان ہے پورے قوم اسی میں، خیر اور شر کے تعلق سے. انہیں کرا دیا ہے ہی نہیں ہمارا ایمان. کیسا لیں گے اس کے اوپر ایمان؟ کلمہ طیبہ سمجھیں گے تو ہمیں سمجھنا تھا کہ خیر اور شر اللہ کی جانب سے کیسا ہے. کوئی ہمارے ساتھ اگر خیر کرا تو میں کرا بول رہے، اگر میں شر کرا تو انہیں کرا بول رہے. خیر ہم کو وہ چیز میں جانا نہیں ہے ہمارے کو. تو اب ہم کو چاہیے کہ دین پہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ارکان اسلام دیکھیں، ایمان کی شرطیں دیکھیں. اب احسان کی نصف دیکھنا ہے. احسان کی نصف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراه. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. یا پھر ایسی نہیں کر سکتا، سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ دو چیزیں ہم کو سمجھنا ہے. تو یہاں تک ہم کو آنے کے بعد یعنی کامل دین پورا ہوتا ہمارا جب ہم متقی بنتے ہیں. تو ہم کیا بات معلوم ہوئی؟ ارکان اسلام، ایمان کی شرط ہے، احسان کی نصف. ارکان اسلام 5 ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ٹھیک ہے. اور ایمان کی 2 شرطیں ہیں: اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. اور احسان کی 2 نصف ہے: اقرار یعنی ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادت ایسی کر وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا، سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہم کو یہاں تک معلوم ہوا اسلام، ایمان اور احسان. یعنی کامل دین ہے. یہ دین کے 5 اصول ہے. اس پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ جب اختیار کریں گے تو توحید حاصل ہوتی ہے ہماری. تو اولیاء اللہ کے پاس اصول دین کتنے ہوئے؟ اسلام، ایمان، احسان. یہ حدیث جبریل سے ثابت ہے. تقویٰ اور توحید قرآن مجید سے ثابت ہے. تو اصول دین 5 ہوئے: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ اور توحید. یہ 5 اصول دین ہے. اب ہم کو کیا بات معلوم؟ 5 اصول دین میں سب سے پہلا اصل کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم کو کیا بات معلوم ہے اس سے کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے پاس دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے. اتنا سب سمجھنے کے بعد میں بات کون سے مدعے پہ ہے؟ ہماری دین میں پہلے کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے. دین دراصل اسلام ہی ہے. بے شک اسلامی ہے. اسلام میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے نا. اب اس کے بعد میں اب ایمان میں اس کو جاننا ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے. ٹھیک ہے. ارکان اسلام میں مان لیے، فرما بردار ہو گئے. اسلام کے معنی فرما برداری ہے نا، مان لیے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب ایمان میں اس کو جاننا ہے. سب سے پہلے کلمہ طیبہ جانیں گے، اس کا نماز جانیں گے، اس کا روزہ، زکوٰۃ، حج جانیں گے. تو پہلے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کو جاننا ہے. تو ایمان میں جاننے کے بعد میں اب احسان میں کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے. گواہی ہم دے رہے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. گواہی کا مکمل ہوتی نہیں. دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے. سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، تو گواہی مکمل ہوتی نا. تب کلمہ طیبہ کو ہم کیا کریں؟ اسلام میں مانیں، ایمان میں اس کو جانیں گے، احسان میں دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ہم مانیں، صرف تسلیمی ایمان ہے ہمارا. یہ یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ ورسولہ جو ہے نا. اب یہاں پر ہم اے ایمان والو، اب ہم تسلیمی ایمان پہ، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ ہمارا تسلیمی ایمان ہے. اب تصدیقی ایمان پہ آنا ہے ہمارا، جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اور کلمہ طیبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہا: فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اب اس کو جاننا ہے. جاننے کے بعد میں پھر دیکھیں گے، یہیں پر دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ مانے
اب اس کو جانیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ، جب ہم متقی ہوتے ہیں، جب ہم کامل دین پہ عمل کرتے، خبر میں جب جواب دیں گے جا کے کیا ہے تیرا دین، بولتے یہ ہمارا دین ہے۔ تو دین کیا تعلق جسم، قلب اور روح سے ہے۔ فرما بردار ہو جائیں گے تو ہمارا جسم پاک ہو جائے گا، نہیں فرما بردار ہو جائیں گے تو ایمان اگر آ جائے گا تو قلب پاک ہو جائے گا، احسان سے روح پاک ہو جائے گی۔ تین چیزاں پاک ہونے کے بعد میں جب مولا کو دیکھیں گے، جب گواہی دیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کو دیکھنا ہے تو جسم پاک ہونا، قلب پاک ہونا، روح پاک ہونا، تو مولا دکھتا۔ تو یہاں پر پاک ہونے کی جگہ ہے یہ، خانقاہوں میں جسم پاک ہوتا ہے، قلب پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتا ہے۔ جب خود بخود مولا دکھتا ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک ہے، ناپاک کو نہیں دکھتا، اللہ پاک ہے، ناپاک کو نہیں دکھتا۔ جس طرح قرآن مجید اگر ہمارا جسم ناپاک ہے تو نہیں چھین سکتے، قرآن مجید چھین سکتے نہیں، چھین سکتے نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، پھر وہ اللہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے وہ، اس کا پھر اگر وہ قرآن مجید کو اگر جان لیں گے ہم، قرآن مجید اگر ہمارے قلب میں آ گیا تو اس والے اولیاء اللہ کو باوجود چھوتے تھے وہ، کیوں؟ وہ چلتا پھرتا قرآن ہوتے، وہ ان کا قرآن کے معمل رہتے، وہ یہ اخص قرآن ہے، وہ شخص قرآن رہتا، پورا قرآن ان کے اندر جمع رہتا پورا۔ اس کے بعد پھر نہیں لا الہ الا اللہ کو جب دیکھیں گے، کیسا دیکھیں گے؟ نظر سے دیکھیں گے۔ کون سی نظر؟ یعنی مرتبہ احسان کی نظر۔ روح پاک ہونا پڑتا، روح کا کام ہے دیکھنا، روح دیکھتی ہے، جسم کرتا ہے، قلب جانتا ہے، روح دیکھتی ہے۔ جب روح دیکھتی ہے، قلب جانتا ہے، جسم کرتا ہے۔ ہم جب کرنے میں ہم خالی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو جانے نے بھی، نماز کو دیکھے نے بھی کیا ہے نماز، نماز مومن کی معراج ہے انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ۔ وہ جو مقصد ہے ہمارا نماز کا، کلمہ طیبہ اگر ہم جانیں گے تو وہ بھی چیز پوری کریں گے انشاءاللہ سمجھ۔ تو بات یہ آج کیا بات معلوم ہے؟ دین میں اگر سب سے پہلے کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، کیا ہے نہیں کلمہ طیبہ کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ پہلے کلمہ طیبہ کو سمجھیں گے، اس کو اور کتنے ناموں سے جانتے وہ دیکھیں گے، پھر کلمہ طیبہ میں کیا ہے خزانہ، پوری کائنات اس میں ہے، لا میں پوری کائنات ہے، لا الہ الا اللہ کے صرف لا میں پوری کائنات ہے۔ از فوق الاشتا تحت الثری، تینوں عالم عوالم لا میں ہیں انشاءاللہ سمجھا دیکھیں گے۔ اس کے جب لا کو جانیں گے تو خود بخود الا اللہ بولیں گے، کوئی مخلوق نہیں۔ یہ لا سے خالی، لا سے مخلوق کی الوہیت پر کا انکار کرنا ہے، پھر لا سے جب پوری مخلوق کا انکار کر دیں گے، بچتا کون؟ کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے۔ جب پوری مخلوق کی الوہیت پر کا انکار کریں گے، ہٹا دیں گے، تو بچتا کون؟ الا اللہ۔ جب بولیں گے الا اللہ، تو یہ جو بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں وہ مقصد ہے ہمارا ذکر کرنے کا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی۔ یہ ہم کو بیت نہیں اسم با مسمہ ذکر کرنا ہے۔ جب جانیں گے کلمہ طیبہ کو، تو جب خالی لا سے پوری مخلوق کی الوہیت میں بھی نفی کریں گے، نہیں پوری مخلوق کی، از فوق الاشتا تحت الثری، کیسا الوہیت پر کی نفی کرنا ہے ہمارے کو؟ الفاظ، خالی الفاظ دیکھ لو، الفاظ کیا ہے ہمارے پاس۔ لوگ بولتے ہیں اہل سنت والجماعت کو یہ مشرک ہے، بولتے ہیں مشرک نہیں، شرک کی تعریف کیا ہے؟ اولیاء اللہ جیسی شرک کی تعریف کرے کائنات میں کوئی نہیں کرا، جیسا اللہ اور اس کے رسول تعریف کرے ویسی تعریف اولیاء اللہ کرے شرک کی۔ یہ لوگ بولتے ہیں ہم کو مشرک نہیں، شرک کی تعریف ہے، شرک کا کلمہ طیبہ کیسا پڑھا ہے اولیاء اللہ نہیں، کیسا پڑھا ہے کلمہ طیبہ کی تعریف؟ نہیں کوئی مخلوق از فوق العرش تا تحت الثری، یعنی فوق العرش مطلب عرش کے اوپر سے، تحت الثری زمین کے اندر تک، یعنی جو زمین کا آخری حصہ ہے، از فوق العرش یعنی عرش کے اوپر سے تحت الثری زمین کے اندر تک، نہیں کوئی مخلوق از فوق العرش تا تحت الثری، تینوں عوالم میں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، مثالی عالم، روح، عشق، خیال میں بھی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی۔ ایسا ایمان لانا ہے نہیں،
عالم شہادت یہ عالم ہے، عالم برزخ خبر کا عالم ہے، اس کو مثالی عالم کہتے ہیں۔ عالم امر یعنی روح کا عالم ہے وہ، یہ مخلوق دیکھتی دکھتی ہے، یہاں کی مخلوق، یہاں کی مخلوق میں کیا ہے؟ صورت شکل ہے، رنگ روپ ہے، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا، وزن اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں پر خبر کے عالم میں رنگ روپ ہے، صورت شکل ہے، وزن اندازہ، ٹوٹنا پھوٹنا پایا نہیں جاتا، اس وجہ سے مثالی عالم بولتے ہیں۔ یہی سیم عالم ہے خبر میں، نہیں کوئی مخلوق، اور یہاں کی مخلوق میں 4 قسم کی مخلوق ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، یہ 3 سے مخلوق پوری عالم شہادت میں۔ عالم برزخ میں بھی یہی مخلوق ہے، مرنے کے بعد کوئی نیا عالم نہیں ہے، یہ عالم ہے۔ مرنے کے بعد لوگ ڈرتے مرے تو کہتا ہوگا کچھ بھی نہ تھا، یہ رہتا۔ کئی لوگ مرے سے لوگ اپنے ساتھ رہتے بعض وقت نہیں، خواب میں نہیں دکھتے۔ دادا دادی کہاں رہتے، اپن جہاں سوتے وہیں جا کے ملتے نا، اپنے سے کہیں دوسری جگہ گئے تھے، وہاں بیٹا میں ملنے آ کے بول کے بلاتے دادی یا دادا، جہاں سوتے وہیں جاتے نا ملنے والے سے۔ شادی سے اپنے مرے سے لوگ کہیں باہر نہیں ہے، جہاں سوتے وہیں خواب میں آتے نہیں آتے۔ عالم برزخ یہی ہے، مثالی عالم ہے، یہی عالم دکھتا خواب میں، کوئی نیا دکھتا، یہی رہتا۔ تو کیسا ایمان لے رہے ہیں؟ یہاں کی مخلوق کی بھی حاجت روائی پر کا انکار کرنا ہے، خبر کی مخلوق کی بھی حاجت روائی پر کا انکار کرنا ہے۔ کیوں مثالی عالم بنے؟ سیم مثال ہے، مثل ہے یہ نہیں کوئی اسباق الاشتا تحت سرا، تینوں عوالم میں عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم امر کی مخلوق کیا ہے؟ روح، عشق، خیال۔ یہاں کی کثیر مخلوق ہے، عالم برزخ کی لطیف مخلوق ہے، عالم امر کی لطیف الالطاف مخلوق ہے۔ یہاں کی مخلوق دیکھتی دکھتی ہے، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے، وزن اندازہ ہوتا۔ خبر میں دیکھتے دکھتے سب ٹوٹنا پھوٹنا پایا نہیں جاتا، وزن اندازہ نہیں ہوتا، لطیف مخلوق ہے۔ جب عالم امر میں چلے جائیں گے، وہاں کی مخلوق لطیف الالطاف ہے، وہاں پہ کیسی مخلوق ہے؟ یعنی حقیقت میں مشاہدے میں نہیں آتی، حقیقت میں ہے، مشاہدے میں نہیں آتی وہ مخلوق وہاں کی۔ کیا ہے حقیقت میں؟ روح ہے اپنے پاس، روح ہے، یقین ہے نا؟ نہیں ہے بول سکتے کوئی بھی؟ سب کا یقین ہے روح ہے، کہاں ہے بتاؤ؟ یقین ہے، ایمان ہے، روح ہے نا؟ کہاں ہے روح؟ عشق ہے، عشق ہے نا؟ کسی کوئی نہ کوئی کسی سے عشق کر دے، کہاں ہے عشق بتاؤ؟ ہے نا عشق؟ خیال ہے، سب کے اندر خیال ہے، جمع ہے نا؟ سب کے اندر خیال ہے نا؟ نہیں ہے خیال؟ ایسا خیال ہے کل میں یہ کام کروں گا، یہ خیال ہے میرا کل ایسا کروں گا، خیال ہے نا؟ وہ بتاؤ کہاں ہے؟ لا کے سامنے رکھو۔ یہ 3 چیزیں ایسے حقیقت میں مشاہدے میں نہیں آتے، کتنا بھی لا کے بتا ہی نہ سکتے۔ روح، عشق، خیال۔ تو روح، عشق، خیال میں بھی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، ایسا ایمان لانا ہے ہمارے کو مشرک بول رہے ہیں۔ خیال میں تک خدا نہیں آنا، نہیں، خیال میں بھی کوئی حاجت روا نہیں رہنا۔ ویسا شرک یہاں پہ نکال رہے ہیں ہمارے پاس اولیاء اللہ، ہمارے کو مشرک بول رہے ہیں۔ کیسا ایمان لائے دیکھو سوائے اللہ کے؟ کیسا ہی کوئی لایا ایسا ایمان؟ خیالی خدا بنا لیے، اللہ ایسا ہوں گا، اللہ ایسا ہوں گا، اللہ ایسا ہوں گا۔ اللہ خیال سے بھی پاک ہے، خیال میں نہیں آتا اللہ، برائے خیال ہے اللہ تعالیٰ، خیال سے بھی آگے۔ تو کیسا ایمان لا رہے ہیں ہمارے پاس؟ یہ جو تعلیمات ہیں، یہ تو ہمارا ایمان کیسا لیں گے، ہم کلمہ کیسا پڑھیں گے؟ نہیں کوئی حاجت روا از فوق العرش، یعنی عرش کے اوپر بھی مخلوق ہے، زمین کے اندر بھی مخلوق ہے، عرش کے اوپر بھی مخلوق ہے، زمین کے اندر بھی مخلوق ہے۔ تو ہمارا ایمان کیسا ہونا؟ نہیں کوئی حاجت روا از فوق العرش تحت الثری، 3 عوالم میں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر میں کوئی حاجت روا نہیں۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، مثال عالم، روح، عشق، خیال میں بھی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی۔ یہ ہمارے کلمہ طیبہ کا مکمل ترجمہ ہے۔ ایسا کلمہ طیبہ ہم کو اللہ پڑھائے، انشاءاللہ سمجھ ہم سے پڑھیں گے، ایک دن آئیں گا وہ بھی کہ ایسا کلمہ پڑھیں گے، جاننا پڑتا ہے اس کے لیے۔ مخلوق میں جو اولویت پن دکھ رہا نا، وہ اولویت پن جانے تو معلوم ہوتا کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، یقین نہیں ہے ہمارے اندر۔ یقین کیا ہے؟ پانی سے پیاس بجھتی، لیکن پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پانی مجبور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے پانی کی یعنی پیاس بجھانے کی صلاحیت نکال جائے تو سمندر بھی پجاؤ، پیاس نہیں بجھتی ہماری۔ تو ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے، مگر مخلوق کی نسبت برقرار رکھنا ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ توجہ، یعنی شرک خفی کب نکلنا؟ طریقت کا تقویٰ ہونا پڑتا، توجہ یعنی توجہ بحق رکھنا پڑتا، ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ یعنی وہ کامیابی ملیں گی ہم آپ کو۔ یعنی ہر مخلوق میں حاجت روی پن دکھ رہا، وہ حاجت روی پن کا انکار کر کے اللہ کو وہاں پر دیکھنا حاجت کیسا کچھ کرا، تو وہیں دکھتا اللہ، پانی کے ساتھ اللہ دکھتا، کھانے کے ساتھ اللہ دکھتا،
سونے کے ساتھ اللہ دکھتا، آنکھوں کے ساتھ اللہ دکھتا، کان کے ساتھ اللہ دکھتا، ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے. تو جو حاجت پوری کر رہا اپنے ساتھی سے نہ ہونے، مصیبت پریشانی کس کو بولنا؟ مولا. ارے مولا یہ پریشانی، مولا یہ پریشانی، مولا یہ پریشانی، انہیں کرا دیا، انہیں کرا دیا. کہ کون کرا تھا؟ مولا اپنے ساتھ رہا تھا، مولا اپنے ساتھ ہے انشاءاللہ. سمجھا؟ تو وہی علم ہمارے اولیاء اللہ کو سکھایا ہے کہ ہر لمحہ ایمان کی حالت میں رہنا. یہ ایمان لانا ہے ہمارا انشاءاللہ. سمجھا؟ آج میں ٹائم بھی زیادہ ہوں، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سب میں قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ خیر.